الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی آج 16 تاریخ ہے۔ اسپیکر ٹھیک نہیں ہے بھائی، کون سا؟ اس مہینہ میں ایک سوگوار واقعہ پیش آیا، وہ اندوہناک واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت باسعادت کا تھا۔ اس واقعہ کی آڑ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں ایک دین کھڑ لیا گیا۔ اور اسلام میں فتنوں کی بھرپار ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر اسلام اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات بیان ہوئی پوچھا کہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، عمر شہید ہو جائیں گے، اسلام میں فتنوں کی یلغار ہو جائے گی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہادت کے موقع میں دو طرح کے گروہ امت کے اندر پیدا ہو گئے۔ ایک گروہ جس نے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو اسلام سے خارج گردانا اور ان پر زبان تان دراز کی، ان کے ایمان کو مشکوک گردانا، ان سے برات کا اعلان کر دیا، ان کو اسلام کے لیے بے حد نقصان دہ قرار دیا۔ اور دوسرا جو گروہ تھا اس نے اس صحابہ کی آڑ میں اہل بیت سے دشمنی کمائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن بن گئے، سیدنا حسنین کریمین کے دشمن بن گئے، سید فاطمہ زہرا کے دشمن بن گئے، اہل بیت کے دشمن بن گئے۔ یہ دو انتہائیں ہیں۔ جو اہل الحدیث اہل حق اہل سنت ہیں ان کا ان دو انتہاؤں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، دونوں سے بڑی ہیں۔ وہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جزء لازم سمجھتے ہیں۔
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ایمان کی تنقید کرتا ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی یہ وہ مرد مجاہد ہیں، آواز کھینچتا ہے جی، بالکل سانس خوش کر رہی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد مجاہد ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا القدح فیہم قدح فی القرآن والسنہ، صحابہ پر تنقید در حقیقت قرآن و سنت پر تنقید ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا عطان فی الرسالہ، جو صحابہ کی تنقید کرتا ہے، صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، صحابہ سے برات کا اعلان کرتا ہے یا صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ در حقیقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتا ہے، وہ نبوت اور رسالت کو برا کہتا ہے۔ یہ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، اللہ نے ان کو مبارک بنایا، ہر دور میں اللہ نے ان کی برکت مومنوں کو نصیب فرمائی۔ کتنے لوگ تباہی و بربادی ہلاکت کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں، ابن تیمیہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ بچ جائیے، آگے تباہی بربادی اور ہلاکت و ضلالت ہے۔ اتنے امت کے مفید انسانوں نے ہمیں نصیحت کر دی ہے ایسوں کے حوالے سے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ اہل بیت کی محبت میں دین اسلام کا انکار کر دیا جائے، تو سب سے پہلے ان لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین شریعت کے نزول کے گواہ ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، صحابہ اس وقت موجود ہوا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے معاویہ کو بلاؤ، اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، معاویہ کاتب وحی ہے، وہی لکھے۔ یہ تو دین کے نازل ہونے اور دین کے نزول کے یہ گواہ ہیں، نہ صرف گواہ ہیں بلکہ یہ تو حدیث قرآن کے دین کے شریعت کے یہ راوی ہیں۔ جب ان کی ذات ان کی سیرت کو مشکوک اور داغدار کر دیا جائے گا، اسلام سے خود بخود مسلمانوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ آسان سا معاملہ ہے کہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناؤ، کھلے عام آپ اسلام کو گالیاں نہیں دے سکتے تو صحابہ کو گالیاں دے دو، اپنے دل کی بڑاس مٹا لو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا چاہتے ہو، برا بھلا کہنا چاہتے ہو، نہیں کہہ سکتے تو نبی کے صحابہ کو برا کہہ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا چاہتے ہو، آپ کو اذیت تکلیف دینا چاہتے ہو، نہیں دے سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل دکھا کر، صحابہ کو تکلیفیں دے کر نبی کو اذیت دے دو۔ اتنی بڑی سازش ہوئی، اتنی بڑی پریشانی والی یہ بات ہے۔ جب صحابہ پر اعتماد اٹھ گیا، نہ قرآن پر اعتماد رہ گیا، نہ حدیث رسول پر اعتماد رہ گیا، نہ وحی کا کوئی اعتبار ہے، نہ دین کا کوئی اعتبار ہے، نہ نبی تعلیمات کا کوئی اعتبار ہے، نہ قرآن کا نہ حدیث کا، کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے پلے رہ جائے گا۔ اور پھر قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم جو آج مسلمانوں کے پاس ہے، دو گتوں کے درمیان، یہ دشمنوں کے درمیان، یہ قرآن کریم جو ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ محرف اور مبدل قرآن ہے۔ اگر کوئی تقیتاً یہ کہہ دے کہ ہم قرآن کو اللہ رب العالمین کی کلام کہتے ہیں تو وہ تقیتاً کہے گا نا، وہ اپنے یعنی باطن میں تو بغض اور کفر ہے اس کے، اور زہر اسلام کر رہا ہے۔ ان کا اسلام پر کوئی ایمان، کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اللہ کی کلام، قرآن کریم کو اللہ کی کلام نہیں مانتے۔ صرف 4 علماء ہیں ان کے، ائمہ نہیں، علماء، وہ بھی تقیتاً یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اصلی کتاب، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ باقی سارے کے سارے میں 5واں بھی انسان نہیں نظر آتا جو یہ کہتا ہو کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی حقیقی کلام اور اصلی کلام ہے۔
بندہ بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو. اس سے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور پتہ نہیں کیا کوئی ثابت ہو جاتا ہے. مسلمانوں آپ غور کیجیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا کس قرآن پر اعتبار تھا؟ کون سی کتاب اللہ وہ پڑھا کرتے تھے؟ جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کروایا تھا اپنے دور میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہی قرآن کریم پڑھتے تھے اپنے دور میں, وہی قرآن تھا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی کہ عثمان کا جمع کردہ قرآن ہمیں قبول نہیں ہے. اس میں ایش پیش لگ گئے ہیں, اس میں تغیر و تبدل واقع ہوا ہے. یہ قرآن اصلی نہیں ہے. سیدنا علی نے تو ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. اگر کوئی کہتا ہے تو دلیل سے اپنے دعوے کو ثابت کر دے. تو سیدنا علی کے ایمان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اصلی قرآن ہمارے امام مہدی کے پاس ہے جو 17,000 آیات پر مشتمل ہے, جس پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا اول کا ثبوت ہے. اہل بیت کی فضیلت یہ سب ابو بکر عمر نے نکال دی قرآن کریم سے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم کیوں مانیں ایسے قرآن کو جس کو ابو بکر نے جمع کروایا؟ ہم کیوں مانیں اس قرآن کو جس کو عثمان ابن عفان نے جمع کروایا؟ ہم اس قرآن کو کیوں مانیں جو سیدنا ابو بکر کے سینے میں تھا؟ ہم اس قرآن پر ایمان اور یقین کیوں رکھیں عثمان ابن عفان جس کے حافظ تھے؟ تو قرآن کریم پر ان کا اعتماد اٹھ گیا. ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی انہوں نے تبرہ کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے متعلق وہ نازیبہ الفاظ, ایسی ایسی باتیں منسوب کر دیں, ایسی ایسی اذیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں, اور نبی پاک کا دل دکھایا انہوں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر تہمتیں لگائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بعض کو کہا یہ کافر ہو گئے, یہ مرتد ہو گئے, یہ منافق تھے, یہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے, یہ ایسے اور ایسے تھے. قرآن کریم میں ان کے اس نظریہ کی نفی ہوتی ہے, اور احادیث سے ان کے نظریہ کی نفی ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں اگر آج ہم مسلمان ہیں, اگر آج ہم اللہ کا نام لیتے ہیں, آج ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں, اگر محمد الرسول اللہ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں, یہ صحابہ کی طفیل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جہاں لیٹے اللہ وہاں اپنی رحمت کی برکھا برسائے. میرے اللہ ان کو جنت کی راحتیں نصیب فرمائے. ہمیں ایک نصیحت کی ہے, فرماتے فَكُلُّ خَيْرٍ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من الایمان والاسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنہ ونجات من النار وانتصار على الكفار وعلو کلمۃ اللہ فإنما ببرکت ما فعله الصحابۃ الذین بلغوا الدین وجاہدوا فی سبیل اللہ. ہر خیر قیامت تک جو مسلمانوں میں موجود ہوگی, ہر خیر جس کا نام خیر ہے مومنوں مسلمانوں کے پاس قیامت تک موجود ہوگی, ایمان کی صورت میں, اسلام کی صورت میں, قرآن کی صورت میں, علم و معارف کی صورت میں, عبادات کی صورت میں, اللہ کی جنت میں داخلہ کی صورت میں, جہنم سے نجات کی صورت میں, اللہ کے دشمنوں پر غلبہ کی صورت میں, اللہ کے دین کی بلندی اور اس کی بالادستی کی صورت میں. یہ ساری کی ساری برکات صحابہ کے طفیل اللہ نے مومنوں کو نصیب کر دی ہیں. بلکہ یہاں تک کہ ان کو بھی جو صحابہ کے دشمن ہیں, جو اس دنیا میں تھوڑی بہت خیر ملی ہے, وہ بھی صحابہ کے طفیل ملی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر نہ ہوتے آج ہم خیر پر نہ ہوتے, لیکن یہ احسان فراموش ہیں. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ساتھیوں کے ایمان پر تنقید کر دی. اس لیے علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب شرح العقیدہ طحاویہ کے اندر ایک بات لکھی ہے. فرمایا فمن اذل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات اولیاء اللہ بعد النبیین. مجھ سے اور آپ سے سوال کرتے ہیں
بتاؤ اس انسان کے بارے میں بھلا اس سے بڑا بھی کوئی گمراہ اور ذلیل ہو سکتا ہے؟ جس کے دل کے اندر بہترین مومن یعنی صحابہ، اولیاء اللہ کے سادات، نبیوں کے بعد جن کا مقام مرتبہ ہے، ان کے بارے میں اس کے دل میں کینہ، بغض، عناد اور نفرت ہو، یہ بغضی اللہ کی زمین پر پریشان پھرتے ہیں۔ کوئی خیال کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض ہو، دین اسلام کا دشمن ہو، قرآن کا انکار کرتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش کو ناکام قرار دیتا ہو، دین اسلام کا منکر ہو، جس نے اللہ کے دین کے مقابلے میں دین گھڑ رکھا ہو، اس کے دل میں کوئی اطمینان اور سکون پیدا ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ مضطرب اور پریشان لوگ جن کے دلوں کے اندر کلک ہے، جن کے دل تنگ ہیں، کالے اور سیاہ ہو چکے ہیں ان کے دل، کیوں؟ اس لیے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر تنقید کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کمائے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ایمان کی ایک برکت ہوتی ہے، اعمال صالح کی ایک برکت ہوتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، وہ کیا؟ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کے دلوں میں مومنوں کے بارے میں محبت، کمال درجے کی محبت اور مودت ڈال دیتے ہیں۔ جب ان کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں جو خیار المومنین ہیں اور جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں ان کے بارے میں بغض ہے، تو کلیئر ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کے اعمال صالحہ نہیں ہے، ورنہ اللہ رحمان ان کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں محبت پیدا فرما دیتے۔ اس آیت کریمہ سے ان کا کفر لازم آتا، ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایسے پریشان لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جن کی تربیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی، جن کے مربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی لوگ تھے، صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں، اور اس وقت کے لوگوں نے بھی صحابہ پہ تنقید کی۔ دیکھو یہ بے وقوف لوگ ہیں، جو ان کو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہی کر دیتے ہیں، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اس پیغمبر کے پیچھے لگ کر۔ اللہ رب العالمین فرمایا بے وقوف تم ہو، یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ تو عقل والے ہیں، تمہارے اندر شعور نہیں ہے، شعور۔ یہ سلسلہ تو شروع سے ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر انہوں نے تنقید کی، ان کے دلوں میں بغض اور عناد ہے۔ فرمایا بل قد فضلهم اليہود والنصارى بخصلہ، ایک اعتبار سے ان سے یہودی اور نصارہ فائق ہیں، وہ بہتر ہیں ان سے۔ بل قد فضلهم اليہود والنصارى بخصلہ، کیسے؟ مذموم امت، ظالم، مغضوب لوگ، ملعون لوگ کون ہیں؟ یہودی اور نصارہ ہیں، وہ بھی ایک اعتبار سے ان سے بہتر ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے من اہل خیر ملتکم، بتاؤ تمہاری ملت میں، بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور آپ کے صحابہ جو ہے وہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ آپ نصارہ سے پوچھے من خیر اہل ملتکم، تم میں سب سے، تمہاری ملت میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ اصحاب عیسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ۔ اور ان سے پوچھے کہ من شر اہل ملتکم، تمہاری ملت، تمہاری اس امت محمدیہ میں بدترین لوگ کون ہیں؟ جھٹ سے جواب دیں گے اصحاب محمد، اللہ یاذ باللہ کہ وہ محمد پاک کے ساتھی برے لوگ ہیں۔ ان کا بھی کوئی دین ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھی برے ہیں، ابو بکر غاصب ہیں، عمر غاصب ہیں، عثمان غاصب ہیں،
ایسا ایسا کفر، ایسی ایسی باتیں کی ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ مومنہ کی ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پر بھی ان نے تنقید کر دی، ان پر بدکاری کا الزام لگایا. یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا جو وہ کتیا ہے. کہتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک کا نام عائشہ ہے. اور سید عائشہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ آپ پر جبرائیل سلام کہتے ہیں، اور جن کی برات کے حوالے سے، جن کی پاک دامنی کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 18 آیات بینات نازل فرما دی. فرمایا عائشہ اس دنیا میں بھی میری بیوی ہے، میرے رب کی جنت میں میری بیوی ہوگی. فرمایا میری کسی بیوی کے بستر پر میرے اللہ نے مجھ پر وحی نہیں کی سوائے عائشہ کے بستر پر. یہ اس جنت میں جانے کے متمنی ہیں جس جنت میں عائشہ ہوں گی، یہ اس جنت میں جانے کی طلب رکھتے ہیں جس میں ابو بکر عمر ہوں گے. ان کا معاملہ کیسا ہے؟ یہاں تک کہ ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھانجے نے کہا امی جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی میں غسل فرما لیتے تھے؟ بیٹا اتنے پانی میں ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتنے پانی میں غسل ہو سکتا ہے؟ پردہ لٹکایا اور اپنے بھانجے کو غسل کر کے دکھا دیا، یہ دیکھو میں نے اتنے پانی سے غسل کر لیا. اب منکرین حدیث ہیں کالے دل والے، انہوں نے یہ نہیں سوچا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور اس حدیث پر عمل کرنے والی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سامنے جو پردہ تھا وہ باریک پردہ تھا، ظالموں کو شرم نہیں آئی، حیا سے آری لوگ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ یہ کتنے بے باک لوگ ہیں، کتنے بدبخت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کیسا کرتے ہیں؟ ظالموں تمہیں شیطان نے خبر دی کہ وہ پردہ باریک تھا؟ کہاں سے تمہیں معلوم ہو گیا پردہ باریک تھا؟ اور ایک اور اٹھا، اس ظالم نے ایک بات کر دی، اس نے کہا اچھا یہ حدیث عائشہ نے اپنے بھانجے کو بتایا کہ اتنے پانی میں غسل کر کے دکھا دیا؟ اللہ یاد باللہ عائشہ ادھر لیٹ کیوں نہ جاتی اور کہتی آؤ مجھ سے جمع کرو میں تمہیں بتاؤں نبی مجھ سے مجامت کیسے کرتے تھے؟ یہ اتنے بدبخت اور اتنے ظالم اور کالے دل والے ہیں. ہم تو پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ اس وقت آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا تھا، زمین کا سینہ چھٹ کیوں نہیں ہوا تھا جب اس بدبخت نے نبی کی بیوی اور نبی کی حرمت اور نبی کی ایک مکرمہ بیوی کی متعلق زوجہ محترمہ متعلق یہ زبان کھولی تھی. یہ اتنے کالے دل والے ہیں، یہ اللہ سے نہیں شرماتے، ان کو نبی پاک کا کوئی لحاظ نہیں ہے. یہاں تک کہ انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی انکار کر دیا. آج کوئی کسی کی بیٹی کا انکار کر کے تو دیکھے نا، بھائی وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، اس کا کیا حشر ہے، اس کے متعلق اس کی کیا رائے ہوگی؟ نہ صرف انکار کیا، کہا یہ تو کافر کی اولاد ہیں. خدیجہ الکبریٰ ان کی ایک بہن تھی جو ایک کافر کے نکاح میں تھی، وہ کافر مر گیا، بچیاں رہ گئیں، 3 بچیوں کا باپ تھا. نبی پاک نے پیار سے ان کو بیٹیاں کہہ دی، نبی کی بیٹیاں بن گئیں. یہ کوئی آپ کی حقیقی بیٹیاں تو نہیں تھی. کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا اللہ کی عدالت ہوگی اور صاحبزادی سیدہ زینب بھی آئیں گی، ام کلثوم بھی آئیں گی، رقیہ بھی آئیں گی، اللہ کی عدالت میں کیس دائر کر دیں گی. اللہ یہ وہ ظالم ہمیں کافر کی اولاد گردانتے تھے، میرا اللہ ضرور انصاف کر دے گا. انہوں نے نبی کے گھرانے کو معاف نہیں کیا، انہوں نے اسلام کا کوئی ادب کوئی لحاظ نہیں کیا ہے. نبی کے صحابہ کو کافر قرار دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بدکار اور پتی کیا کا نام دے دیا اور نبی کی بیٹیوں کا انکار کر دیا. یہ تو کہتے ہیں جس طرح آپ نماز کے بعد تسبیح کرتے ہیں
سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. اسی طرح ابو بکر عمر پر آپ لعنت بھیجا کریں. ابو بکر پر لعنت, عمر پر لعنت, ابو بکر پر لعنت, ابو عمر پر لعنت. آپ ذکر کیے کریں نماز کے بعد, یہ ان کے ایمان کا جزء لازم ہے. اور ابو بکر عمر کے متعلق یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ علی خلیفہ بلا فصل تھے, علی کی خلافت ابو بکر عمر نے چھین لی, علی کا حق چھین لیا, یہ غاصب بن گئے, یہ کافر ہو گئے, یہ مرتد ہو گئے. تمہیں کس نے بتایا علی کا حق چھینا گیا؟ لاؤ قرآن حدیث سے دلیل لاؤ, نہیں تو کم از کم علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان تو لاؤ کہ میں خلافت کا اول حقدار تھا, میں خلیفہ بلا فصل تھا, ابو بکر نے میری خلافت چھین لی. کبھی زندگی میں اظہار تو کیا ہو. چلے ان کے دور میں نہ صحیح, خلفائے ثلاثہ کے دور میں نہ صحیح, اپنے دور میں کہہ دیتے ہم سے زیادتی ہو گئی, چلے ہمیں خلافت مل گئی, خلافت کا اول حقدار تھا, چوتھے نمبر پہ آ گیا ہوں, کبھی ذکر تو ہو. سیدنا ابو بکر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں اور پھر اسلام کی بات کرتے ہیں. تمہیں اس اسلام پر کیوں اعتبار ہے جس کی بنیادوں میں ابو بکر کا مال صرف ہوا ہے؟ یہ اسلام, دین اسلام, اس کی بنیادوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا مال صرف ہوا ہے. اس کی بنیادوں میں صحابہ کے لاشیں ہیں, اس کی دیواروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعضاء کام آئے ہوئے ہیں. اسلام کی بلڈنگ کی تعمیر میں جو گارا استعمال ہوا ہے اس کو صحابہ کے خون سے گوندا گیا تھا, تب اسلام وجود میں آیا. اس اسلام کی بات کرتے ہو جس اسلام کی بنیادوں سیدنا ابو بکر کا مال ہے. دوسرا الزام کیا در دیا کہ خیبر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی یا کوئی باغ تھا, وہ بھی ابو بکر نے غصب کر لیا. دیکھو یہ جی اہل بیت کے دشمن تھے, یہ نبی کے گھرانے کے دشمن تھے. سیدنا ابو بکر کے بارے میں ایسی رائے رکھتے ہو تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہیں جن کے متعلق بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا ابو بکر کے مال نے میں محمد کو فائدہ دیا اتنا کسی صحابی کے مال نے میں محمد کو فائدہ نہیں دیا. وہ دن بھی آیا اسلام کی تاریخ میں, وہ دن بھی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے. کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے؟ ابو بکر صدیق اٹھے, سیدنا عمر آئے. اب دونوں کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. سیدنا عمر کہہ رہے آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا, قربان جائیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر اپنے گھر کا آدھا مال لیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیا. آدھا مال گھر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قربان کر دیا. پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کا سارا مال آپ کی خدمت میں لا آیا ہوں. گھر میں اللہ اور اس کے پاک رسول کی محبت چھوڑی ہے, سارا مال آپ کے پاس لے آیا ہوں. یہ ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمانا انفق زوجین فی سبیل اللہ. روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کرنے والے ہوں گے. فرمایا جنت کے 8 دروازے, جو کوئی عمل کرتا ہوگا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا. ابو بکر میں محمد کہتا ہوں آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا. آپ کو جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا, آپ کو زکوٰۃ و صدقات کے دروازے سے پکارا جائے گا, آپ کو نماز اور روزے کے دروازے سے پکارا جائے گا. فرمایا کون ہے جس نے آج اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, کون ہے جس نے بیمار کی عادت کی ہے, کون ہے جس نے روزہ رکھا, کون ہے جس نے یہ کیا؟ میں. فرمایا یہ جنتیوں کی صفات ہیں, یہ جنتیوں کی صفات ہے. یہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک ایک وہ دن بھی تھا, شروع مکہ کے دور کی بات ہے, کفار نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے مردوں میں آپ پر اسلام لانے والے تھے, تنگ آ گئے. میں حبشہ کی سرزمین چلتا ہوں, وہاں کھل کر اپنے رب کی عبادت کروں گا.
रख्ते सफर बांधा, चल दिए, मक्का को छोड़ा। जरा ये भी एक तस्वर में लाए ना, घर बार छोड़ना कोई आसान होता है? मुझे और आप अगर कोई घर से निकले पर मजबूर कर दे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी? सैयदना अबू बकर ने वो दिन भी देखा, आपको घर से बेघर कर दिया गया, मजबूर हो गए। इब्न दगन्ना मिला, काफरों का सरदार, कुरैश के कुफ्फार का कायद। अबू बकर कहां जा रहे हो? मैं हबशा जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो? कौम नहीं ठहरने देती, अल्लाह की इबादत में रुकावट खड़ी करती है, वहां अपने रब की इबादत करूंगा। रुक जाओ, आप नहीं जा सकते। इब्न दगन्ना कुरैश का सरदार, काफरों का सरदार, मुशरिकों का सरदार है, आप नहीं जा सकते। रुक जाओ, नहीं जा सकते। मैं आपकी जमानत देता हूं, वापस चलो, खुलेआम अल्लाह की इबादत करो, आपको कोई बाल भी बीता नहीं करेगा। आप जैसे लोगों की हमारे माशरे में अच्छा जरूरत है। आप कहां जाते हो? आप तो बेवगान के काम आते हो, आप बेकसों पर खर्च करते हो, आप दुखी लोगों के काम आते हो, आप गरीबों मिस्कीनों बेकसों और कलाश लोगों के काम आते हो। आप यहां से चले जाएंगे क्यों? ये वो अबू बकर सिद्दीक है कि काफरों को भी ये गवारा नहीं था कि आप मक्का छोड़कर चले जाते। ये इतने जालिम हैं, ये तो कहते हैं कि शायद ये कोई लालची लोग होंगे जिन्होंने जनाब वो बाग फदक और जमीन और बाग लिया अहले बैत का, उनको लूटा। अल्लाह बिल्लाह से पूछो कि वो बाग फदक जो था, जो सैयदना अबू बकर ने अहले बैत को नहीं दिया। सही आयशा आई थी कि मेरे बाप का विरसा है, मुझे हक दो। फरमाया मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, आपने फरमाया ला नूर उस्मा तरकना सदका, हम नबियों का मतरूका माल सदका हुआ करता है, हमारे वारिस नहीं होते। आप नबी पाक की बेटी हो, अहले बैत में से हो, मुझे आपका अदब है, लेकिन हदीस रसूल और फरमान नबी तो मौजूद है, नबियों का तो कोई वारिस नहीं होता। सियाशा तो खामोश हो गई, फातिमा तो खामोश हो गई और उन्होंने तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया। हम कहते हैं सैयदना अबू बकर कहते थे कि ये जो बाग है, ये जो जमीन है, इसकी आमदन मैं अहले बैत पर खर्च करूंगा, और करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी जब ऐसा कर, जो काम अल्लाह के रसूल करते मैं वही करूंगा। सैयदना उमर का दौर आया, सैयदना उस्मान का दौर आया, हत्ता कि सैयदना अली का दौर आया, अली ने भी वो बाग अहले बैत को नहीं दिया। इनकी किताबों में लिखा हुआ है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, ये हसन बसरी ने भी अहले बैत जो है ना वो सिलसिला तकसीम कर दिया था। जो इल्ज़ाम सैयदना अबू बकर पर आयद होता है वो सैयदना अली पर भी होता है, जो सैयदना उमर पर होता है वो सैयदना अली पर भी होता है। यानी हैरानी वाली बात है कि सहाबा के बारे में ऐसी ऐसी बातें, उनके ईमान के हवाले शक व शुबा का इजहार कर दिया। और उधर सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला कातिब वही थे। क्या बना इशू कि अली के साथ इनकी लड़ाई हुई, ऐशा की अली के साथ लड़ाई हो गई, इज्तिहादी मसला था। अल्लाह कहते हैं वलक़द अफ़ा अन्हुम, अल्लाह ने नबी के सहाबा को माफ कर दिया, लेकिन ये नबी के सहाबा को माफ नहीं करते। वो मुशाजरात सहाबा, उनकी बाहमी इज्तिहादी गलतियां, उनकी बाहमी गलतियों को हवा दे दी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम उलाइका हिज़्बुल्लाह। हम कुरान नहीं पढ़ते, जितनी ये आयात बय्यनात हैं मोमिनों की सिफात जलीला के हवाले से, सबके मिसदाक अव्वल मिसदाक सहाबा है। अल्लाह फरमाते रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी हो गया है, वो अल्लाह से राजी हो गए हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, मोहम्मद के साथी असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का लश्कर, अल्लाह का गिरोह है। अला इन्ना हिज़्बल्लाह हुमुल मुफ़्लिहून, याद रखो फलाह सिर्फ और सिर्फ नबी पाक के सहाबा की फलाह पाने वाले हैं। आज अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सहाबी की तनकीस करता है, दर हकीकत मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करता है, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, आपकी तनकीस करता है, उस पर अल्लाह की भी लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और सारी कायनात के मोमिनों की भी लानत है। कितना जुल्म ढाया है इन लोगों ने। ये समझते हैं कि हम आसमान की तरफ थूकते हैं तो चांद को नुकसान हो जाएगा। यह क्या बात है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, उन पर तनकीद, सहाबा के ईमान को मशकूक गर्दानना,
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی کاتب وحی ہیں، ان پر ایسی ایسی باتیں کی کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. حالانکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے حوالے سے ہے صحیح بخاری کے اندر. آپ ام حرام بنت ملحان کے گھر میں گئے، آپ سو گئے، بیدار ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے. ام حرام نے کہا اللہ کے نبی کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ فرمایا ناس من امتی ارز علیہ غزاة فی سبیل اللہ، مجھے امت کے مجاہد دکھائی دیے، میرے امت کے مجھے مجاہد اللہ نے دکھا دیے خواب کے اندر، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لڑنے والے تھے، اللہ نے مجھے وہ خواب میں دکھا دیے. آپ اٹھے، آپ کا چہرہ تمتما تھا اور آپ خوش تھے. آپ نے معاویہ کو دیکھا اور معاویہ کے ساتھیوں کو دیکھا، یہ پہلا بحری بیڑا، اس کا کمانڈر ان چیف معاویہ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گروہ جنتیوں کا گروہ ہے، یہ جنتی ہیں. اور کئی صحابہ پر تنقید کی، ان پر اتہام. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو آپ کو میں بتا چکا ہوں، یہاں تک کہ کہا کہ عائشہ رضی اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایسی ایسی باتیں کہ وہ بن ٹھن کر رہتی تھی. یعنی یہ ترجمہ معنی کرنا ہمیں شرم آتی ہے. اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہیں، طلحہ اور زبیر کو دکھانے کے لیے استغفر اللہ علیہ باللہ. یہ کافر ہے، ان کا کہاں ایمان ہے، کہاں ان کا اسلام پر یقین ہے. انہوں نے نبی پاک کی حرمت کو معاف نہیں کیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو معاف نہیں کیا. ہم ان کو معاف کر دیں، ہمارے دل دکھی ہیں اللہ کی قسم. یہ ظالم ہے، یہ فتنہ گر کالے دل والے فسادی ہے. ان کے متعلق ہمارے علماء، ہمارے محدثین نے، ہمارے اہل علم نے باخبر ہمیں کر دیا. ہر دور میں جہاں کہیں بھی اللہ کی زمین پر فتنہ برپا ہوا، مار دھاڑ ہوئی، قتل و غارت ہوئی، فساد ہوا، لوٹ مار ہوئی، بغض عناد اور ایسی دشمنیاں انسانوں کے اندر پیدا ہوئی، اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا اپنی تاریخ کے اندر کہ کافروں کے ساتھ مل کر اسلام اور اہل اسلام کو ہر دور میں نقصان پہنچانے میں یہ لوگ پیش رہتے تھے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بھی اسلام کے اندر رات ہے، کالے ہیں ان کے دل اسلام کے اندر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کے حوالے سے بھی آپ کو نقصان اور تکلیف پہنچائی، اور ساتھ ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان بھی انہوں نے تنقید کی ہے. آپ کو معلوم ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. اور سیدنا عمر بن خطاب جو تھے یہ سیدنا علی کے داماد ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے ایک ایشو کھڑا کر دیا. آپ کو معلوم ہے ان کی کتابوں میں وہ الفاظ لکھے، میں وہ الفاظ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میری زبان مجھے اجازت نہیں دی. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور ان کا لفظی ترجمہ بھی نہیں کروں گا. سیدنا علی کی توہین کر دی ہے. ام کلثوم نبی کی بیٹی تھی، عمر نے چھین لی تھی. آپ بات نہیں سمجھا، آپ تو ٹس مس نہیں ہوئے. علی کی بیٹی عمر نے چھین لی تھی، غصب کر لی. یعنی سوچنے کی نکاح کرو، دوسرے لفظوں میں گن پوائنٹ پر نکاح کروا لیا. مانو رشتہ دے دو ورنہ ایسے اور ایسے کر دیں گے. یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مظلوم ثابت کیا، اتنا مظلوم ثابت کر دیا. خلافت ان سے چھین لی گئی، یہ ہو گیا، حتیٰ کہ ان کی بیٹی بھی انہوں نے چھین لی. ایسی ایسی باتیں کی ان ظالموں نے، اور ان پر جھوٹ ماننا شروع کر دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مولود کعبہ ہے، کعبہ کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں. حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے. اگر کسی کے پاس کوئی دلیل ہے، بات دلیل کی ہے، ماز دعوے سے کچھ نہیں بنا. بڑے بڑے اشتہار چھاپ دے مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ، کچھ نہیں ہوگا. کیا مومن مسلمان اتنے ہیں بیچارے گئے گزرے کہ تمہارے اشتہار چھاپنے سے قائل ہو جائیں گے کہ سیدنا علی سے محبت ہمارے ایمان کا جزء لازم ہے؟ لیکن فضیلت وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو، جو صحیح سند سے ثابت ہو. ہمیں کوئی بتائے تو صحیح. کہا مولود کعبہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، مولود کعبہ مان لے. پھر اس سے بھی آگے بڑھے، مسلمانوں کے اندر خرابیاں واقع کرنا شروع کر دی. ایمان لوٹا مسلمانوں کا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بیزار کیا، قرآن سے لوگوں کو بیزار کیا، صحابہ سے بیزار کر دیا، یہاں تک کہ اخلاقیات کے حوالے سے، کئی حوالے سے متہ جیسی لعنت کو معاشرے کے اندر رواج دے دیا۔ دیکھو نا، متہ جیسی لعنت کو، کہ ایک خاتون ایک ہی وقت میں 10 مردوں کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے، یعنی ان کے ساتھ اس کا معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ ان ظالموں کو شرم نہیں آئی؟ اس معاشرے میں جو اسلامی معاشرہ، اس کے بگاڑ میں ان کی کتنی کوشش ہے کہ نوجوان اس طرح کے گناہوں میں اپنے آپ کو متوجہ کر لیں، ان میں ملوث ہو جائیں، کہ متہ ایک بدکاری ہے اس کو جائز قرار دیں۔ جن کے مذہب کے اندر زنا بدکاری روا ہے، ان کا کتنا ایمان ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس گناہ کے کتنے نقصانات ہیں، جسمانی، روحانی، ایمانی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے کتنے نقصانات ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں شمار کر سکتا۔ لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان نوجوان کے دل کے اندر یہ جو عصمت کا جوہر ہے، اس کو بھی نکال لیا جائے۔ بس یہ صحابہ سے بیزار، یہ بدکار، یہ ظالم، یہ کالے دل والے بن جائیں، اللہ کی زمین پر فساد پھیلے، قتل و غارت ہو، اور اس کو ہم کہیں یہ متہ ہوتا ہے۔ بنیاد کیا ہے جی؟ کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ کیا اسلام کی تاریخ میں صرف اور صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے اور کوئی شہید نہیں ہوا؟ سوچنے کی بات ہے نا، اور کوئی شہید نہیں ہوا اسلام کی تاریخ میں، صرف سیدنا حسین کی شہادت ہے۔ ہم مانتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت باسعادت حق ہے، حسین شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون دکھایا گیا کہ یہ آپ کے نواسا، آپ کے لخت جگر حسین کا خون ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آج ہم بھی دکھی ہیں۔ اگر آپ خلوت میں بیٹھے اور اس معاملے پر غور کریں، نواسے رسول کی شہادت پہ غور کریں، آپ کو دل اتنا دکھی ہو جائے گا، آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ کتنا اندوہناک واقعہ تاریخ اسلام کے اندر پیش آیا۔ لیکن اس سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ہے، سیدنا عثمان ابن عفان کی شہادت بھی ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بھی تو شہادت ہے نا۔ اسلام کی تاریخ شہادتوں سے لبریز ہے، لیکن ایک شہادت کو لے کر اسلام کو نقصان پہنچایا، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا۔ پہلے 10 دن صحابہ پہ تبرہ کرو، مسلمانوں اور اہل سنت پر تنقید کرو، اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جاؤ، ماتم گری کرو، پیٹو، سینا کو بھی کرو، آگ پر ماتم کرو، کالا لباس پہن لو، اور گھوڑے کی پوجا کرنا شروع کر دو۔ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی اسلام ہے؟ اللہ اور اس کے پاک رسول کو ماننے والوں، اسلام کے ماننے والوں کا کیا یہی وتیرہ ہے؟ یہ ان لوگوں کا ہے؟ اور پھر مسلمانوں کے اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے ناکام اور مضمون کوششیں کی ہے۔ ظہرین نکالی، اثرین مغربین نکالی، لو جی زور پڑی، ساتھ اثر پڑھ لیں، اثر کا ٹائم ہی جاتا رہے، نماز ہی ختم ہو گئی، اس کو جمع کرو، ساری زندگی جمع کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتے رہ جائیں گے۔ وضو دیکھ لے، پاؤں دھوتے ہی نہیں، پاؤں دھوتے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے، ان ایڑیوں کے لیے آگ ہے جو وضو کرتے وقت جو خشک رہ جاتی ہیں، اور ان پاؤں کے لیے آگ کیوں نہیں کہ جو پورے کے پورے خشک رہ جاتے ہیں، یقیناً ان کے لیے آگ ہے۔ مغربین ہوتی ہے جی، عشاء کی نماز مغرب کے ساتھ ادا کرو۔ مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہے، جماعت کے جو باجماعت نماز کے جو فوائد ہیں ان سے ان کو محروم کر دیا۔ آذان دیکھ لیں، آذان کے کیسے کلمات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ، ان کو ختم کر دیا، الفاظ نئے نکال دیے۔ حتیٰ کہ کلمہ دیکھ لیں آپ، کلمہ اسلام میں اضافہ کر دیا۔ نبی پاک نے جو کلمہ سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل، اس میں کئی ایک جھوٹ اور مبالغہ امیزیاں داخل کر دی۔ روزے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ ان کا افتراق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، کف الشمس، سورج کی ٹکیا غروب ہونے پر اور روزہ افطار کر لیں۔ یہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، 10 منٹ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، اور یہ تاخیر کرتے ہیں یہاں تک کہ 10 منٹ جو تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے،
तब यानी मुसलमानों के साथ इख्तिलाफ करना है, उनकी इज्तिमाइयत को नुकसान पहुंचाना, उनका शिराजा बिखर जाएगा इस तरह मुसलमानों का। और फिर तारीख ही कुछ हकायक है जिनसे यह भी पता चलता है कि ये मुजरिम है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर ने हमें बताया है कि सैयदना हुसैन के कातिल कूफी है। एक कूफी ने पूछा मसला कि अगर एहराम की हालत में बंदा है, कोई मच्छर मक्खी ऐसी मार दे, उस पर क्या है? कहते जालिमो, तुमने तो नबी पाक के नवासा को शहीद कर दिया और आज ये पूछे हो मक्खी के और मच्छर के हवाले से मसला पूछते हो, तुम्हें तो परवाह नहीं हुई। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा कि खुद ये कार्रवाई करके अहले बैत को नुकसान, सहाबा को नुकसान पहुंचाकर, ये वो लोग थे जिन्होंने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को कत्ल किया था। फिर सैयदना अली की शहादत में ये मुलविस पाए गए, फिर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला की शहादत में ये मुलविस पाए गए। सैयदना हसन को उन्होंने जहर दे दिया था, इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, अहले बैत को नुकसान पहुंचाया, और एक इंसान की जिम्मा लगा दिया कि ये सैयदना हुसैन का कातिल है। नाम उसका क्या है? उसका नाम यजीद है। किसने आपको बताया कि यजीद हुसैन का कातिल है? कोई किसी के पास दलील है? झूठी बातों का कौन एतबार करता है? कोई झूठों पे एतबार कर सकता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है कि सैयदना हुसैन की शहादत में यजीद मुलविस हो। बिल्कुल मुलविस नहीं है, उसको तो खबर भी नहीं है बेचारे को, उसको तो पता भी नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी साजिश क्यों की गई? कातिल खुद है, किसी की जिम्मा लगा दिया, लो जी सैयदना हुसैन का खून तलाश करना है तो हुसैन का हाथ देखो, यजीद का हाथ देखो। अच्छा जी, यजीद कातिल है, हुसैन का कातिल है, बैत का कातिल है। ऐसे जनाब वबैला शुरू कर दिया, लोग मुतवज्जे हो गए, एक फितना बर्पा कर दिया, हत्ता कि यजीद नाम को गाली बना दिया, फलां तो बड़ा यजीदी होता है। इस तरह के फितने बर्पा कर दिए, मुसलमानों के अंदर हकायक छुपाए। और इनकी अव्वल कोशिश ये थी कि अगर हम ये कह देते हैं कि कातिल हुसैन कौन है? वो यजीद है, तो हमारे मुतल्लिक जो लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है वो बेहतर हो जाएगी। कम अज कम हमें अहले बैत का कातिल तो कोई नहीं कहेगा। कुछ सहाबा ने यजीद के हाथ पर बैत की थी, फिर ये बावर कराना चाहते हैं कि यजीद कातिल हुसैन है। इन सहाबा ने जो यजीद के हाथ पर बैत की, असल में ये कत्ल हुसैन की बैत थी। हमें जवाब मिल जाएगा, उमर को बुरा क्यों ना कहें, उमर का बेटा ऐसा और ऐसा करता है। इन सहाबा का देखो क्या ईमान है जो अहले बैत के कत्ल के लिए यजीद के हाथ पर बैत कर रहे हैं, इसलिए यजीद को कातिल हुसैन बना दो। तीसरी ये भी है कि कुछ मुसलमान हम जो सुन्नी मुसलमान हैं वो हमारी हिमायत में आ जाएंगे, वो भी कहेंगे यजीद कातिल है, यजीद कातिल है, यजीद कातिल है। हमारा फायदा हो जाएगा, कम अज कम हमारे जो एक इशू है उसमें कुछ लोग हमारे साथ मिल जाएंगे। और चौथी वजह यह है कि मुसलमान दो उम्मत में बंट जाएंगे, इफ्तराक इंतशार मुसलमानों को आ जाए। कोई कहेगा यजीद जनती होता है, कोई कहेगा जहलमी होता है, कोई कहता है यजीद अच्छा था, कोई कहेगा बुरा था। इस साजिश के अंदर मुसलमानों को उन्होंने जन्म डाल दिया, मुसलमानों ने समझा ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि सैयदना हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो शहादत है वो बरहक शहादत है। बस आपकी शहादत हुई, किसने? इन कूफियों ने की। और फिर एक वाकया घड़ा, उसको वाकया करबला कहते हैं। 10 दिन उस वाकये में सरफ करते हैं, मरसिये पढ़ते हैं। उधर से तीर आया, अली अकबर को लगा, अली अस्कर को लगा, ज़ैनब का दुपट्टा गया, ये वो सारी बातें हैं। इनका इस्लामी तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है, ये झूठों की बनाई हुई तारीख। अबू मिखनफ हो गया, मोहम्मद बिन उमर अल वाक़ती हो गया, मोहम्मद बिन सैब अल कल्बी हो गया, मोहम्मद बिन हिशाम अल कल्बी, इस तरह बहुत सारे झूठों ने ये वाकयात घड़े। और हमारे बाज़ उलमा ने उन पर नजर नहीं की है कि इनकी हकीकत क्या है वाकयात की, उनकी तारीखी और इस्तिनादी हैसियत क्या है, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी और उन भी इस तरह के वाकया बयान करना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, सैयदना हुसैन जा रहे हैं, रास्ते में साजिशियों ने उनको शहीद कर दी, बात इतनी सी है। कोई लड़ाई नहीं है, कोई पानी बंद नहीं हुआ, कोई खून खराबा नहीं हुआ, कोई अहले बैत को सैयदना हुसैन के अलावा ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन इतना बड़ा इंतशार, इतनी बड़ी खराबी और गलत बातें माशरे के अंदर आम करके मुसलमानों को परेशान कर रखा। आज भी मुसलमान परेशान हैं, क्या करें? हकायक जो है उनसे मुसलमानों की नज़र जो है वो हटा दी है। अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह इसी पर हमारा खात्मा फरमाए और इसी पर अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे।
اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے خیر مانگی تھی، ہم آپ سے خیر کے طالبگار ہیں، اللہ اس خیر کا ہم بھی آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اے مولا کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فتنوں اور شرور سے پناہ مانگی تھی، ہمیں بھی ان فتنوں اور شرور سے پناہ نصیب فرما دے۔ میرے مولا ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ اپنے سچے دین اسلام پر قائم رکھ، اللہ اس کے محاسن پر نظر دوڑانے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے مولا، اے ہمارے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے جو دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، اللہ جو بغضی ہیں صحابہ کے حوالے سے ان کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کو کسی دردناک عذاب میں دوچار کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، میرے مولا ان کو ہمارے لیے نشان عبرت بنا دے، اللہ ہمارے دل اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے، میرے مولا ہمیں قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں پابند بنا دے، اللہ سلف صالحین کے منہج اور نظریہ اور ان کے عقیدہ کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، میرے مولا قرآن و سنت کو سلف کے منہج اور طریقہ پر اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم قرآن و سنت کو پیروکار بنے تو سلف صالحین کے طریقہ کے مطابق بنے، اے اللہ ہماری بہت ساری التجائیں اور دعائیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، میرے مولا آخری دعا یہ ہے کہ جو ہدایت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اتاری ہے اس ہدایت کا ہمیں راہی بنائے رکھنا۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اشہد ان